قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً کوئی بہت ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال باہر کرے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر رکھیں اور مختلف شہروں میں اہلکار بھیج دیں، یعنی ابھی فوری طور پر ان کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے، انہیں مناسب انداز میں ٹالتے ہوئے مؤثر جوابی حکمت عملی اپنانے کے لیے وقت حاصل کیا جائے اور اس دوران ملک کے تمام علاقوں کی طرف اپنے اہلکار روانہ کر دیے جائیں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں تمام ماہر جادوگروں کو۔ ملک کے کونے کونے سے چوٹی کے جادوگروں کو بلا کر ایک عوامی اجتماع کے سامنے مقابلے میں انہیں شکست سے دوچار کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جنم لینے والے خوف کے اثرات زائل ہو جائے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق انہیں نشانیاں دکھائیں، مگر آپ علیہ السلام کو اس سے کوئی مفاد مطلوب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اہل دربار کو مرعوب کر کے کسی انعام و اکرام کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف جادوگروں کا کردار خالص مادہ پرستانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے آتے ہی جو مطالبہ کیا وہ مالی منفعت سے متعلق تھا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں مالی فوائد اور انعام و کرام سے بھی نوازا جائے گا اور دربار میں بڑے بڑے مراتب و مناصب بھی عطا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک کھلے میدان میں بہت بڑے عوامی اجتماع کے سامنے یہ مقابلہ شروع ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے؟ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ چنانچہ جادوگر نے اپنے جادو کی چیزیں زمین پر پھینک دیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کسی جگہ پر رسیوں کا ذکر آیا ہے اور کہیں چھڑیوں کا، یعنی جادو کی وہ چیزیں زمین پر پھینک دی جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے جادو کے زور سے حاضرین کی نظر بندی کر دی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو رسیوں اور چھڑیوں کی بجائے زمین پر سانپ اور اژدھے رینگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو۔ واقعتاً انہوں نے بھی اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہاں اس قصے کی کچھ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے، مگر قرآن حکیم کے بعض دوسرے مقامات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اس مظاہرے کے بعد عارضی طور پر ڈر سے گئے تھے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68، کہ جو موضع میرے پاس ہے اسی نوعیت کا مظاہرہ انہوں نے بھی کر دکھایا ہے، تو پھر میرے اور ان کے درمیان لوگ فرق کیسے محسوس کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو تم صحیح ذرا اپنا عصا، تو دفعتاً وہ اژدھا بن کر نکلنے لگا ان سب کو جو وہ گڑ لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس سے جادوگروں کے اس جھوٹے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ایسے لگا جیسے جادوگروں کو کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو۔ ان پر یہ کیفیت حق کے منکشف ہو جانے کے بعد طاری ہوئی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جب کسی بازمین انسان کے سامنے حق کو مان لینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ رہ ہی نہیں جاتا۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔
مقام فکر ہے کہ جادوگر مغلوب ہو گئے تو فوراً ایمان کیوں لے آئے، اور وہ بھی انتہائی پختہ یقین اور استقامت والا ایمان۔ کہاں ان کی وہ کیفیت کہ وہ فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے، اور کہاں ان کا یہ جذبہ کہ انہوں نے اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ جادوگروں کے کردار اور رویے میں اس تبدیلی کی منطقی توجیہ کی یہ ہے کہ جو شخص کسی فن کا ماہر ہو وہ اس فن کی استعداد اور اس کی لیمیٹیشن کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے فن کے فیلڈ آف اسپیشلائزیشن سے متعلق چیز کی قدر، اہمیت، معیار وغیرہ کو صحیح پہچان سکتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جو اپنے فن کو منجے ہوئے ماہرین تھے وہ فوراً پہچان گئے تھے کہ ان کے جادو کے مقابلے میں جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ جادو سے ماورا کوئی چیز ہے۔ لہذا جس حقیقت کا ادراک فرعون اس کے امرا نہ کر سکے وہ بجلی کے کون فلیش کی مانند جادوگروں کے دلوں کی تاریک گوشوں کو روشن کر گئی۔ اس کے نتیجے میں ان کو ایسا ایمان نصیب ہوا جس کی جرت، اظہار اور استقامت نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو پریشان کر دیا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر چلی ہے شہر کے اندر۔ اب فرعون کی جان پر بن گئی کہ اجتماع میں موجود لوگوں پر جادوگروں کی اس شکست کے اثرات کو کیسے زائل کیا جائے اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا حربہ آزمایا جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً پینترا بدلا اور بولا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، یہ موسیٰ بھی دراصل تمہارا ہی ساتھی ہے، یہ تمہاری ملی سازش ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جادوگروں پر انکشاف حق سے حاصل ہونے والی یقین کی پختگی اور گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کی اتنی بڑی دھمکی ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ کر سکی۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیے مسلم ہی کی حیثیت سے، یعنی ایمان کے رستے میں جو آزمائش آنے والی ہے اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں دامن صبر ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما اور ہمیں موت آئے تو تیری اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے جادوگروں کے خلاف تو ضرور انتقامی کارروائی کی ہوگی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام نہ کر سکا۔ چنانچہ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور بنی اسرائیل کو منظم کرنے میں مصروف رہے، اور قوم کے بہت سے نوجوان آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اس طرح کی سرگرمیوں سے حکومتی عہدیداروں کے اندر بجا طور پر تشویش پیدا ہوئی اور بالآخر انہوں نے فرعون سے اس بارے میں شکایت